سر یہ بتائیے گا کچھ عرصہ پہلے جو ہے پی ڈی ایم نے الیکشن کے حوالے سے کچھ ریفارمز بنائے اور کچھ شکے جو ہے انہیں پاس کیا. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا تو تجربہ بھی اتنا زیادہ ہے الیکشن کمیشن میں بطور سیکرٹری کام کرنے کا, تو آپ بتائیں کیا ان ریفارمز کی کوئی ضرورت تھی؟ دراصل بات یہ تھی, میں نے بھی اپنے کالموں میں بھی ذکر کیا تھا اس میں یہ بات یہ ہے کہ اصولی طور پر جو ریفارم کی گئی اس سے شفاف انتخابات کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ انہوں نے اپنے ہی پارٹی حکومت کے مفادات کے تحت اس میں چند اصلاحات کی انہوں نے, جس پر الیکشن کمیشن پاکستان بھی ان پرنسپل بنیادی طور پر اس کا اتنا حامی نہیں تھا. بلکہ انہوں نے وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہوئی جس کو سہارا لیا انہیں اس وقت کی حکومت نے, کہ جس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے بغیر کسی وجہ کے, آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ آئین کا آرٹیکل 6 لگائیں, تو آرٹیکل 6 لگے گا تو عمرتہ بندیال پر بات پہنچ جائے گی, وہ بات لمبی چل جائے گی. میں بتاتا ہوں اس کی بات کیا ہوئی. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ کو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا, انہوں نے کہا کہ شیڈول چینج کر کے اور 30 اپریل کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے. اب 8 اکتوبر کا الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا. ان کے جو پاس اختیارات تھے وہ اختیارات یہ تھے کہ سیکشن 58 کے تحت کہ اگر کوئی ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں تو الیکشن کمیشن اس کو تبدیل کر سکتا ہے, چینج کر سکتا ہے. یہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے یہ کوئی زیادہ جو ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. یہ انتخابی اصلاحات جو بنائی تھی اسحاق ڈار صاحب کے وقتوں میں, اس نے کوئی کام نہیں کیا. اس اصل طور پر جو ہمارا اصلی جو قانون تھا جس کو کہتے تھے عوامی نمائندگی ایکٹ 76, اسی کو انہوں نے ایک الیکشن ایکٹ میں شامل کر لیا, چند چھوٹی تھوڑی ترمیمیں کی اپنے مفادات کے تحت. ادروائز تو وہی ہے. عوامی نمائندگی ایکٹ کا جو بنیادی جو تھا سیکشن 11A, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں تو الیکشن کمیشن آپ کی ڈیٹ آگے کر سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی اہم مثال یہ ہوئی کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ قتل ہوئی تو ہم نے الیکشن کمیشن نے انتخابات کروانے تھے 8 جنوری کو, تو وہ ملک بھر میں ہنگامے بھی ہو گئے, الیکشن کمیشن کے دفاتر جلا دیے. تو وہ پھر الیکشن کمیشن اپنے طور پر اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن 11A کے تحت انہوں نے اس کی ڈیٹ 18 فروری کر دی. تو ہم نے تو نہیں پوچھا, صدر پاکستان مشرف صاحب سے خود ہی اختیارات استعمال کیے کر دیے. جب الیکشن کمیشن پاکستان نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو 21 ارب کی جو گرانٹ ہے وہ ہم دینے سے معذور ہیں, معذرت کرتے نہیں دے سکتے, حالات ایسے ہیں, معاشی حالات نہیں دیا انہوں نے. پارلیمنٹ نے کہا, پارلیمنٹ کا فیصلہ. اس کے بعد جب انہوں نے آرمی کو کہا کہ آپ ہمیں کوئی 1.5 لاکھ کا عملہ چاہیے پولنگ اسٹیشن کی حفاظت کے لیے, ووٹرز کی حفاظت کے لیے, تو آرمی کی طرف سے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن اویس دستگیر صاحب جو ہے, آج چند روز پہلے جو پروموشن بھی ہو گئی ان کی, وہ چیف آف دی اسٹاف بن گئے ہیں آرمی چیف کے. وہ بڑے ضرورت مند اپنے وقت کے, اب بھی وہ ضرورت مند ہی ہیں. وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن تھے. تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں آ کے بریفنگ دی, 3 دن تک بریفنگ دی, 3 دن تک کہ جناب ان حالات میں ہم آپ کو آرمی کی اہلکار نہیں دے سکتے. یہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن جن کی آرڈر پوری 7 لاکھ فوج ہوتی ہے. تو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے بڑی ایسی ہم بات چیت کر رہے تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اتنا جرأت مند اور دلیر جرنیل نہیں دیکھا. انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے 1.5 2 لاکھ جو ہیں, اور جیسے دلائل دیے 3 دن تک, اس کو روشنی میں انہوں نے ڈیٹ بدل کے 8 اکتوبر کر دی. تو اب میں نے ہمیشہ تمام چینلوں پہ بات کی کہ جناب جب یہی بیان آرمی چیف کی طرف سے سیکرٹری ڈیفنس نے جسٹس عمرتہ بندیال کے چیمبر میں کہا کہ ہم آرمی نہیں دے سکتے, تو پھر انہوں نے بلا وجہ ڈیٹ مقرر کر دی کہ 14 مئی کو انتخاب کروائے. اس پر الیکشن کمیشن نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اور پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب, تو ان کو باقاعدہ خط لکھا کہ جناب آنریبل چیف جسٹس نے ہمارے اختیارات میں مداخلت کی ہے, ڈیٹ ہم دینے والے ہیں, ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے والے ہم ہیں. تو انہوں نے بلا وجہ ہی کر دیا 8 اکتوبر کی مکالمہ فیصلہ کر دی, یعنی 4 اپریل کو
इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 22 मार्च के फैसले को कड़दम करार दे के हुक्म जारी किया कि 14 मई को इंतखाब करवाएं। तो यहाँ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात ही नहीं थे, तो ये उस पर उन्होंने पार्लियामेंट ने बिल पास किया, रिफॉर्म पर बनाए। उसमें चंद रिफॉर्म किए कि इसमें एक तो इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप डेट आप देंगे और सदर का उन्होंने हज़फ कर दिया, और चंद हल्की फुल्की उन्होंने इसमें तरमीमें की। लेकिन उस तरमीमों से इलेक्शन कमीशन की शफाफियत तो पहले बेपनाह इख्तियारात इनके पास हैं। इस रिफॉर्म में कोई ऐसी खातिर ख्वाह कोई बिल का या बिल को जो है कानून साजी नहीं हुई, वो एक आम सी रूटीन की उन्होंने अपनी रिफॉर्म चंद शेखों में कर ली। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आइन का आर्टिकल 220 मौजूद है, जिसमें उनके पास वसी इख्तियारात हैं। तो ये रिफॉर्म से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को।